وطن عزیز میں اب ہر طرف جن موضوعات پر شور مچتا ہے میں ان کا حصہ تو بننا نہیں چاہتا، اور فنون پر بات کرنے میں جو ہر طرف خاموشی رہتی ہے میں بھی اب اسی میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن جب آج فنون کی طاقتور ترین شاخ فلم پر بات کسی متنازع موضوع کی شکل میں آ جائے تو پھر خاموش کیسے رہا جائے؟ یہ ایک بات تو طے ہے کہ صرف اچھی یا بری نہیں بلکہ پاکستان میں فلم کبھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو کسی لطیفے کی شکل میں ہی بیان کی جا سکتی ہے کہ چنگیز خان سے کسی نے انٹرویو لیا یا آپ نے دنیا بھر میں اس قتل و غارت گری، خون خرابہ، انسانی سروں کے مینار وغیرہ بنانا یہ کہاں سے سیکھا؟ تو چنگیز خان مسکرا کر بولے پاکستانی فلمیں دیکھ دیکھ کے۔ یعنی سماج میں کوئی بھی خرابی جو پہلے سے موجود ہے ہم ہمیشہ اس کی وجہ فلم کو قرار دیتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی، جو کہ فلم کتنا خیر اس میں اب کردار ادا کرتی ہے یہ 4.5% درست کہا جا سکتا ہے، لیکن 100% نہیں اس بات کو کہا جا سکتا۔ اب آج جوائے لینڈ یا ایسی دیگر فلموں پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان میں سے بہت سے اعتراضات کسی لطیفے سے کم نہیں ہیں ویسے، جیسے کہ سرمت کھوسٹ پر کیا ہم جنس پرستی کا اس لیے الزام لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کسی ڈرامے میں یہ کردار ادا کیا، اس طرح تو ایک اداکار نے کسی فلم میں سیریل کلر کا بھی کردار ادا کیا ہو سکتا ہے، تو کیا وہ پھر سیریل کلر بھی ہوگا؟ اسی طرح سے سینسر بورڈ کے چند اعتراضات میں سمجھتا ہوں غیر ضروری بھی ہیں۔ کیا ہمیں آج بھی ہیرو ہیروئن کے گلے ملنے کی بجائے وہ جو 2 پھول انہی کو دیکھنا پڑے گا؟ ویسے تو خیر فلم کے جو پروڈیوسر ہیں سائم صادق کا یہ اعتراف بھی غیر ضروری ہے کہ اس فلم میں آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ فلم کو کسی نہ کسی سماج کے مطابق وہاں کے مذہب، رسم و رواج، اقدار اور اخلاقیات کا سرے سے منافی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی نہ کسی حد تک سماج میں جو موجود خرابیاں یا مسائل ہیں ان کا عکاس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب فلم سب کچھ اچھا ہی اچھا کیسے دکھا سکتی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو مسائل اور پیچیدگیوں کے ہمارا سماج ایک پورا ہی جو ہے نا عجیب چونچو کا مربع کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے تو ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم ٹرانسجینڈرز کو انسان سمجھتے ہیں یا نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو کس درجے کا؟ یہ پورا ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے۔ اسی طرح سے جیسے وہ ڈومینو کی برکس ہوتی ہے نا، اس کا کھیل آگے بڑھتا ہے، جیسے ایک برک دوسری کو گراتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم ٹرانسجینڈرز کو انسان سمجھتے ہیں تو پھر انہیں انسانی احساسات، جذبات اور خواہشات کے حوالے سے کہاں دیکھتے ہیں؟ اسی طرح سے ہم جنس پرستی ایک الگ موضوع ہے۔ یہاں سب سے اہم طور پر دیکھیے اس موضوع پر جو اعتراضات ہیں وہ مذہبی طبقے کی طرف سے آتے ہیں، جبکہ وہی طبقہ اس کی صفائی میں صفائیاں اور جواز بھی دیتا نظر آتا ہے۔ اگر عام سماجی سطح پر دیکھا جائے تو جس طبقے میں سب سے زیادہ ہمارے یہاں مذہبی شدت پسندی پائی جاتی ہے وہاں بھی آپ کو ہم جنس پرستی کے بارے میں قبولیت پائی جاتی بھی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اب دیکھیے کہ میں اس کا حامی نہیں ہوں یہاں اس سے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قدیم صوفی شعراء سے لے کر آپ اپنے ٹرک ڈرائیور کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی ہمیشہ آپ کو کسی بٹیر کی طرح سے اپنے بغل میں ایک لونڈا دبائے ضرور نظر آتا ہے۔ تو پھر اس پر ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سے ہم فلم کے لچر پنے پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا سٹیج ڈرامہ کیوں نظر نہیں آتا جس میں کریٹو پارٹ 20% سے جو ہے وہ زائد نہیں ہوتا، بقایا جو ہے وہ سب لچر پنا ہی ہوتا ہے اس میں، سوائے اس فرق سے کہ کہیں کہیں شہروں کا جو فرق ہوتا ہے کہ آخر میں کہیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ بہرحال خوش آئند بات یہ ہے کہ ہمارا لیکچر سٹیج ڈرامہ جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے بھی کبھی نامزد نہیں ہوتا، لیکن ایک پڑھی لکھی ہماری فنکار کلاس وہاں ضرور پہنچتی ہے۔ تو پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا پڑھا لکھا کریٹو فنکار طبقہ بھی جو ہے وہ بین الاقوامی توجہ سمجھ لیجئے یا پذیرائی پانے کے لیے زیادہ تر اپنے سماج کے اندر سے پیچیدہ اور متنازع موضوعات کو باہر نکالتا ہے۔
جبکہ خاص طور پر فلم سے متعلق تکنیکی ترقی میں آگے بڑھنے کی کوشش بہت کم کی جاتی ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ یہاں پر اس میں پھر کسی لچر اسٹیج ڈرامے میں یا فلم میں زیادہ فرق کہاں رہ جائے گا. غور کریں تو فلموں کے چند موضوعات بہت مشکل ہیں، جیسے خوفناک فلم بنانا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر ایکشن فلم، کیونکہ وہ آج تو خاص طور پہ بہت مشکل ہو چکا ہے. پہلے کبھی آسان ہوتا ہوگا جب بس ڈشم ڈشم سے کام لے لیا جاتا تھا. پھر تیسرے نمبر پر مزاحیہ فلم، جو حقیقی معنوں میں واقعی مزاحیہ فلم ہو، بہت مشکل ہوتی ہے. پھر کسی بھی طور پر ایک بین الاقوامی معیار اور قبولیت پانے والی رومانٹک یا ہلکے پھلکے سماجی موضوعات کی فلم بنانا بھی، جیسے آپ سیپریشن فلم ہے، بڑی کمال کی ایک فلم. کیسے ایرانی بہت سی ایسی فلمیں ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے. بہرحال تو ایسی فلم بھی بہت مشکل ہوتی ہے جس کا کیمرہ ورک، لائٹنگ، ڈائریکشن، کہانی، سیٹ ڈیزائننگ، میوزک، اداکاری اور دیگر تکنیکی شعبے سب بہت طاقتور ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے بیک گراؤنڈ میوزک پر توجہ ہی نہیں دی جاتی. بیک گراؤنڈ میوزک کسی فلم کو کس قدر کوالٹیٹیو بناتا ہے، انہینس کرتا ہے اس کے مناظر کو، یہ ہم ابھی تک نہیں جان سکے. تو ایسی فلمیں بنانا مشکل ہے، اس لیے ہمارا تخلیق کار طبقہ اکثر کسی نہ کسی پھر متنازع موضوع کا سہارا لیتا ہے. اب بہرحال اس عمل کو بھی سراسر درست تو نہیں قرار دیا جا سکتا نا. لیکن اب آج کیا کیا جائے؟ کیا ایسی فلموں پر آج پابندی لگا دی جائے؟ میرے خیال میں ایسی فلموں پر پابندی حل نہیں ہے. جب دیکھیے پرانے ایک وقت میں جب وی سی آر اور ڈی وی ڈی پر دنیا بھر کی فلم مل جاتی تھی تو ہم نے اپنی فلم دیکھنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور جس سے ہماری مقامی انڈسٹری تباہ ہو گئی اور ہم نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا. اب آج تو بات اس سے بھی آگے نکل چکی ہے. کیا آج کسی خطے سے آتی ہوئی ہواؤں کو یا سیلاب کو روکا جا سکتا ہے؟ چلیے میں کہوں گا شاید روکا جا سکے، لیکن آج بہت سے معاملات اور فلم کے موضوعات ایسے طوفان کی شکل اختیار کر چکے ہیں، انہیں آپ روک نہیں سکتے. کیسے روک سکتے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں، شاید آپ دوستوں کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر. شاہد حسین.